اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ذکر کریں گے ایک عظیم مجاہد کا جو وفا، بہادری اور قربانی کا اعلیٰ ترین نمونہ تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت عباس علمدار کی، جنہیں باب الحویج بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عباس حضرت علی کے بیٹے تھے اور حضرت امام حسین کے سوتیلے بھائی۔ ان کی ماں کا نام حضرت ام البنین تھا۔ حضرت عباس بچپن ہی سے امام حسین سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ان کی وفا اور فرما برداری کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ جب یزید نے خلافت پر قبضہ کیا اور امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا تو امام نے حق کا راستہ چنا اور مدینہ چھوڑ کر مکہ اور پھر کربلا پہنچ گیا، جہاں امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں نے دین کی حفاظت کے لیے قربانی دی، اور انہی میں حضرت عباس بھی تھے۔ جب 7 محرم کا دن آیا، یزیدی فوج نے پانی کا رستہ بند کر دیا۔ چھوٹے بچے علی اصغر، سکینہ سب پیاس سے تڑپنے لگے۔ تب حضرت عباس نے امام حسین سے اجازت مانگی، بھائی مجھے اجازت دیں، میں پانی لے آؤں۔ امام نے فرمایا، عباس جاؤ، لیکن لڑائی نہ کرنا۔ حضرت عباس نے مشق اٹھائی، گھوڑے پر سوار ہوئے اور دشمن کی فوج کو چیرتے ہوئے فرات کے کنارے تک پہنچے۔ پانی ان کے سامنے تھا، وہ پیاسے تھے، لیکن پانی پینے کی بجائے صرف مشق کو بھرا اور فوراً واپس پلٹے۔ یہ ہے وفا کی انتہا۔ واپسی پر دشمنوں نے ان پر حملہ کیا۔ پہلے دایاں ہاتھ کاٹا گیا، پھر بایاں، لیکن حضرت عباس نے مشق کو دانتوں سے تھام لیا تاکہ پانی بچوں تک پہنچ سکے۔ پھر ایک نیزہ لگا، مشق پھٹ گئی، حضرت عباس کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کہا، اب میری وفا مکمل نہ ہو سکی، اب میں امام کے سامنے کیسے جاؤں؟ پھر ایک زوردار وار آیا اور حضرت عباس زمین پر گر پڑے۔ انہوں نے آواز دی، اے میرے بھائی حسین۔ امام حسین دوڑتے ہوئے آئے، حضرت عباس کے پاس بیٹھے، ان کے چہرے کو اپنے زانوں پر رکھا اور روتے ہوئے فرمایا، اب میرے بازو ٹوٹ گیا۔ حضرت عباس نے التجا کی، بھائی ایک التجا ہے، میری لاش خیمے میں نہ لے جانا، میں نہیں چاہتا سکینہ مجھے اس حال میں دیکھے۔ اور پھر حضرت عباس نے جام شہادت نوش کیا۔ دوستو، حضرت عباس نے ہمیں سکھایا کہ وفا صرف زبان سے نہیں، قربانی سے ہوتی ہے۔ اگر آج بھی ہمیں دین کی خدمت کا موقع ملے تو حضرت عباس کی مثال کو یاد رکھنا۔ اللہ ہمیں ایسی وفا اور قربانی کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔